الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما صوبا على عري كساه الله من خزر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم أو كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا تعریفات توصیفات تسبیحات و تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے انسان کو جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ نعمت اسلام یعنی ہدایت ہے، اور ہدایت کا
مرکز و محور انسانی بدن اور انسانی جسم میں اس کا دل ہے، جس پر گزشتہ خطبے میں بھی کچھ بات ہوئی۔ اور آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کی تھیں، غمخواری کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے، دوسروں کی خدمت کے حوالے سے۔ دوسروں کا درد اور تکلیف وہی دل محسوس کرتا ہے جو قلب سلیم کی کیفیت والا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی بند نہیں کر رہے تھے آپ، یہ جو شور والا ہے؟ کیونکہ بہت سارے دل تو ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے تابع، اپنی مرضی کے تابع، اپنی تمناؤں اور اپنی تسکین کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ دل کبھی دوسرے کی تکلیف اور دوسرے کا درد محسوس نہیں کیا کرتا ہے۔ کسی دوسرے کی تکلیف، کسی دوسرے کا غم صرف وہی دل محسوس کرتا ہے جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، جس دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، یا یوں سمجھیے جو دل اللہ کی محبت کے ساتھ معلق ہے، وہ کسی دوسرے کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے۔ وگرنہ عمومی طور پر انسان دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے، انسان دوسروں سے چھین کر خوش ہوتا ہے، انسان دوسروں سے ان کی سانسیں چھین کر، ان پر تنگی ڈال کر اپنے آپ کو آگے بڑھا کر خوش ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پیچھے کر کے، اپنے آپ کو گرا کر، اپنی ضرورت کو کمتر محسوس کر کے دوسرے کی ضرورت کو فوقیت دیتے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ہیں اصل میں کامیاب لوگ۔ تو کامیابی ہمیشہ شہوات میں چھپا کے رکھی گئی ہے، کامیابی براہ راست نہیں آئے گی۔ کامیابی پر پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسانی وجود میں دل، آپ کے سامنے اس دن بھی عرض کیا کہ سب سے اہم چیز ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جس نے بنایا ہے وہ بھی کہتا ہے، اور جس پر یہ پیغام آیا اس نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا، پورا جسمانی سلسلہ اور سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا یاد رکھو، جان لو کہ یہ دل ہے۔ اب یہ دل کسی کو تکلیف میں دے کے خوش ہوتا ہے تو یہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر قلب سلیم نہیں ہے، اگر قلب سلیم نہیں ہے، 137 مرتبہ اس کا ذکر قرآن میں آیا، دل کا، دل کی مختلف کیفیات کا، تو پھر باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ قلب مطمئنہ ہو سکتا ہے، نہ قلب سلیم ہو سکتا ہے۔ اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو اللہ فرما رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن جس دن کسی کو اس کی اولاد، اس کا مال و منال، اس کی عزت و جاہ کسی صورت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی، کسی کو اس کی کمائی، اس کی جائیداد اور اس کے اختیار و اقتدار نے کچھ نفع نہیں پہنچانا، اور اس دن سب رسوا ہوں گے ما سوائے اس کے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کی عدالت میں حاضر ہوا، وہ جس کا دل سیدھا ہوا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن تو سبھی کے دل سیدھے ہو جائیں گے،
یہ بات دنیا کی ہو رہی ہے، وہ شخص جس کا دل دنیا میں ٹھیک ہو گیا اور دنیا میں اس کے دل نے صحیح سوچنا شروع کر دیا، اور صحیح سوچوں والا دل کس کا ہوتا ہے؟ پیمانہ اور معیار اللہ نے ہمیشہ سے، جب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آ گئے تو آپ ہی پیمانہ ہیں، آپ ہی معیار ہیں، اور آپ ہی کے معیار پر دلوں کو تولا جائے گا۔ کون سا دل ہے جو محبوب ہو سکتا ہے؟ تو بڑی آسان سی بات ہے، جو دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسا ہوگا، آپ کی کاپی کرتا ہوگا، آپ کی اتباع کرتا ہوگا، جو آپ کی طرح سوچتا ہوگا، جو آپ کی طرح فیصلے کرتا ہوگا۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دل کسی دوسرے کا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں تو آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا بھی ہم آپ اپنے دل کو نبی پاک علیہ السلام کے دل کی طرف راغب کر دیں، جتنا بھی آپ کی خوشبو سے اس دل کو جتنا بھی بسا لیں، انشاءاللہ اس میں اتنی خیر پیدا ہوتی جائے گی۔ پھر دوسروں کا غم محسوس کرنا، یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ گزشتہ خطبہ میں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے اپنے نبی سے یہ ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نرمی آنا۔ بہت سے لوگ ہیں جو نرم دلوں والوں کو ہی نشانے پر رکھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو تانا بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ جس آدمی کا دل نرم ہے، جس آدمی کا دل نرم ہے، وہ آدمی اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت حاصل ہی نرم دلوں کو ہوتی ہے۔ اور قیامت کے بعد کے بارے میں فرمایا کہ جنتیوں کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، گویا ان کے اندر نہ کسی کا حسد، نہ بغض، نہ نفرت، نہ کینہ، نہ انہیں یہ فرق پڑے گا کہ کتنے لوگ جنت میں آ گئے۔ مثلاً اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ آپ نے فرمایا جنتیوں کی، جتنی تمام امتوں کے جو جنتی ہوں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ اور یہ صف کوئی معمولی سی صف نہیں ہے۔ 4 ارب 90 کروڑ کی ایک حدیث ملتی ہے جو جنت میں آپ کے ساتھ جائے گی بغیر کسی حساب کے، انشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ بہت زیادہ لوگ ہوں گے، اور آخری جنتی کی بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت آباد ہو جائے گی۔ وہ داخل ہو کے کہے گا میں کہاں جاؤں، میرے لیے تو مقام ہی کوئی نہیں، ہر جگہ تو لوگ آباد ہیں۔ تو اللہ اسے فرمائیں گے آگے چلو، اور آگے جا کر جب اس کو جنت دی جائے گی تو وہ بھی اس زمین و آسمان کی چوڑائی سے 10 گنا زیادہ دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ گویا اتنے آباد محلات، اور انہیں پہلے غسل دلایا جائے گا، ان کے دل سے ہر طرح کا کینہ، یعنی وہ سختی۔ کینہ کب آتا ہے؟ سگے بھائی کا کینہ، اپنے رشتہ دار کا کینہ، سال ہاں سال سے بچپن سے ساتھ پلنے بڑھنے والے دوست کا کینہ، یہ فطرت ہے انسان کی۔ ایک ماں کا دودھ پینے والے اور ایک باپ کا خون، ان کے اندر بھی کینہ نکلے گا کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے ہیں، جو خیر خواہی لے کر آئے ہیں، وہ خیر خواہی جب لوگوں کو ملے گی تب جتنی خیر بانٹتے جاؤ گے اللہ دل کو اتنا ہی نرم کرتا جائے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ سَمْحًا، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں نرمی بانٹ دوں، رعایت بانٹ دوں، آسانی بانٹ دوں۔ آپ سختی پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بعض باتیں سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ آپ اس سے کوئی غلط مفہوم نہ لے لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے، عید کا دن ہے، کچھ بچے نبی پاک کے آس پاس ہی کچھ ایسا کوئی باجا وغیرہ بجا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز گا رہے ہیں جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ناپسند کیا، منع کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو،
عید کا دن ہے، عید کا دن ان کو چھوڑ دو. اور ساتھ کہا اس لیے چھوڑ دو کہ یہود یہ جان لیں کہ ہمارا دین سختی پر مبنی نہیں ہے، یہ وسعت والا دین ہے. میں ڈر رہا ہوں اس لیے کہ کہیں آپ اس سے موسیقی نہ نکال لیں، کہیں آپ اس سے لاہو لعب نہ نکال لیں. اس دین میں وسعت ہے، آسانی، رخصت ہے. آپ دیکھتے نہیں جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے وہ ان دنوں میں بھی جب شدید سردی ہو اور بار بار پاؤں دھونے سے اور پھر بند جوتوں میں پاؤں رکھنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ بھی اس نبی نے جرابوں پر مسح کرنے کی سنت جاری کی، لیکن ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اب بھی کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے جرابیں اتار کر ہی وضو ہوگا. اس دین میں وسعت ہے، آسانی، سہولت ہے. جو دین آپ کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ دین آپ سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے، بشرا ولا تنفرا، خوشخبری دو، نفرت نہ بانٹو. یسرا ولا تعسرا، آسانی دو، تکلیف نہ دو. وہ دین آپ سے یہی کہتا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دو، نہ خود تکلیف کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. ایسا ماحول ہی پیدا نہ ہونے دو کہ کوئی تم پر تکلیف چڑھائے یا تم کسی کو تکلیف دو. یہ دین آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ آپ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہوتے جب تک کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتے، ما یحب لنفسہ، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی تکلیف دی جائے تو پھر آپ کسی کو تکلیف دے دیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے تو نرمی کریں، آپ کی عزت و احترام کریں، آپ کی عزت و آبرو کی طرف احترام کی نگاہ سے دیکھیں، تو آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا. یہ مکافات عمل کی دنیا بھی ہے. زبان، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ، میں کچھ صدقے کی نئی شکلیں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے کشید کر کے گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے ایک طویل حدیث رکھی، آج بھی رکھنا چاہتا ہوں. صدقہ صرف یہی تو نہیں تھا کہ آپ اپنے مال کو خرچ کرتے، آپ کی زبان سے لوگوں کو خیر مل جائے، کلمہ خیر مل جائے، نرمی کی بات مل جائے، یہ بھی صدقہ ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرمان سننے والے ہیں. ہم نصیحت بھی خیر خواہی سے خالی، نصیحت بھی خیر خواہی سے خالی، نصیحت کم اور تانا زنی زیادہ ہوتی. آپ دیکھتے ہیں نصیحت کم، تانا زیادہ ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کو، یہاں بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں ہے، یہاں بھائی سے مراد اسلامی دینی بھائی ہے، وہ آدمی جو اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ یا غلطی کو دیکھ کر اس کو آر دلاتا ہے، یعنی تانا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے موت نہیں آئے گی، لم یمت حتی یعملہ، حتیٰ کہ یہ خود بھی اسی عمل میں مشغول نہ ہو جائے. ہم نے سوچا اس پر؟ ہم تو تلاش کرتے ہیں، ٹوہ لگاتے ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ ہر آدمی کے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آدمی جو کچھ کرتا ہے یہاں لکھنے والے موجود ہیں. قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر ایک جملہ جو انسان کی زبان پھینکتی ہے اسے نوٹ اور نقل کرنے والے اللہ کے فرشتے نگران موجود ہیں. ہم نے اللہ کے نظام کو کافی نہ سمجھا، ہم تلاش کرتے ہیں، ایک ایک شخص کا عیب تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. بھلا جتنی محنت تم نے لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگائی، کاش اتنی محنت یا اس سے بھی آدھی محنت تم اپنے عیبوں کو ختم کرنے پر لگاتے ہیں. ہم کیا کرتے؟ ہم ڈھونڈتے ہیں، اور اگر کسی سے مخالفت ہو جائے، اگر کسی سے انبن ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی خوبی دکھائی ہی نہیں دیتی. ہم ہمہ وقت اس غلیظ مکھی کی طرح زخموں کو تلاش کرتے ہیں
کہاں ہم بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ کر سکیں، تو سن لیجئے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں من عیر اخاہ بذنب، کسی آدمی نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر آر دلائی، تانا دیا، لم یمت حتی یعملہ، وہ مرے گا نہیں جب تک کہ خود اس میں مبتلا نہ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا بعض اوقات انسان اچھا خاصا ہوتا ہے، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے اخلاق بگڑتے ہیں تو پھر کیسا بگاڑ آتا ہے، یہ اعلی اخلاق کو رخصت کر دیتا ہے، اور یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے، جب دشمنی ہو جائے، عداوت ہو جائے، وہ شخص آپ کو تکلیف دیتا ہو، اس وقت آپ بدلے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ پہل کر دیتے ہیں، آپ اپنے اخلاق کو بھول جاتے ہیں کہ یہ کام آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ پھر لوگ ممبروں پہ چڑھ کر بھی دوسروں کی برائیاں ہی بیان کرتے ہیں، پھر لوگوں کو فکر اپنی نہیں کہ میری طرف کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ ہمیشہ پھر دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے اس وقت جو ممبروں کی حالت ہو گئی، ایک ممبر پہ کھڑا ہونے والا نبی کریم علیہ السلام کا نائب ہے، ورثۃ الانبیاء کا حصہ ہے، لیکن اسے اللہ کا خوف جاتا رہا، اور وہ بھی دوسروں کے عیوب کو ٹٹولتا، اچھالتا، ڈھونڈتا، ہر وقت ٹو میں لگا رہتا، اور پھر ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے بھی شرماتا نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، جو آدمی کسی دوسرے کی برائی پر خوش ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، یعنی اس کی برائی کو سنتا ہے، لذت لیتا ہے، اس کی برائی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تسکین پاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا جس کی برائی تلاش کر کر کے خوشیاں حاصل کر رہا ہے، اللہ اس پر رحم کر دے گا اور اس کو اس برائی میں مبتلا کر دے گا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ خیر کا کام ہے، ہمارا دل ہر وقت اللہ اکبر۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے دعوت دین کے کام میں جا کے مالی بننے کی کوشش کرنا، ہم ہر وقت درست کرنے کی کوشش کرنا، ٹوٹی ہوئی ٹہنیوں کو جوڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، کبھی بھی سینیٹری انسپیکٹر نہ بننا۔ میں حیران ہوتا تھا اور یہ مجھے مثال نہیں سمجھ آتی تھی کہ سینیٹری انسپیکٹر بھی تو صفائی کا نظام دیکھتا ہے۔ بہت بعد میں سمجھ آیا کہ سینیٹری انسپیکٹر کا کام وہ سارا محلہ صاف ہو، خاکروب نے جگہ جگہ صاف کی ہو، اس کی صفائی پر نگاہ ٹکتی نہیں، وہ جہاں گندگی ہوتی ہے اسی پر جا کر ٹکتا ہے، اس کی نگاہ میں سارا محلہ صاف ہو جائے، یہ خوبی نہیں ہوتی۔ اور کسی ایک کونے میں اگر خامی ہو جائے تو وہ خامی کو ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے کہا مالی بننے کی کوشش کرنا، تعمیر کرنے کی کوشش کرنا، عیب ڈھونڈنے کی کوشش میں مت لگنا۔ لیکن آج کیا کہیں، یہ سارا معاشرہ ایک دوسرے کو، رشتہ دار کا، دوست کا، علماء کا، ہم وقت ایک دوسرے کا محاسبہ کر رہے، اور کوئی شخص اپنی ذات کا احتساب کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی ذات کا احتساب کرنے کو تیار؟ مجھے بتائیے، میری خامیاں، میری کوتاہیاں، میرے گناہ آپ اچھال بھی لیں تو آپ کے لیے وہ نیکی کیسے بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں؟ میری کوتاہی، میں انسان ہوں، میں اپنی ہی بات کرتا ہوں، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ مجھ میں یہ خامی ہے تو آپ دو طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، دو طرح سے، یاد رکھیے گا۔
دو طرح سے، ایک آپ میری یا جس کی بھی خامی آپ کو پتہ چلے تو اس کی تنہائی میں اصلاح کر دیتے، فائدہ ہوتا کہ جب آپ تعمیر میں حصہ ڈالتے، آپ اس کا ہاتھ برائی سے روکتے، آپ اس کو برائی کی پہچان کروا دیتے، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے، وہ آدمی آپ کے لیے دعا کرتا، وہ آدمی آپ کا دوست بن جاتا، وہ دشمن نہ بنتا آپ کا، آپ فائدہ اٹھاتے۔ اور اگر اس کے بعد اس خامی کا احساس دلانے، اس غلطی کا احساس دلانے، اس گناہ سے روکنے کے بعد وہ آدمی نیکی کی طرف چل پڑتا تو نیکی وہ کرتا اور اجر آپ کو ملتا، ایک فائدہ۔ اور دوسرا فرمایا من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ، تمہیں عیب مل گیا، اس عیب سے دوسرے کا کردار مشکوک ہو سکتا ہے، اس عیب سے دوسرے کی عزت خاک میں مل سکتی ہے، لیکن تم نے کیا چنا؟ تم نے خیر خواہی کو چن لیا، اس کی خیر خواہی اور اپنی خیر خواہی، اس لیے کہ جب تم کسی کی خیر خواہی کرتے ہو اللہ تمہاری خیر خواہی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ تم نے ایک عیب دیکھا، ایک غلطی نوٹ کی، ایک گناہ کا پتہ کیا، یا تمہیں تمہارے سامنے پتہ چل گیا اور تم اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتے، آسمان والے نے اپنے پیارے حبیب کے سینے پر یہ بات نازل فرمائی، اے میرے حبیب خبر دے دو ان کو، من ستر مسلمہ، جو ایک مسلمان کا کوئی ایک عیب ڈھانپ لے، چھپا لے اور اپنی تسکین کی خاطر بیان نہ کرے، اس کی تذلیل اور تحقیر کا سبب نہ بنے، فرمایا اس کو بتلا دو سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ہر کسی کے عیبوں کو اچھالا، ہر کسی کے عیبوں کو کھولا اور ہر کسی کے عیبوں کو بیان کیا جائے گا، اس ایک عیب، مسلم کے ایک عیب کو چھپانے کی وجہ سے اللہ کل اس کی تمام زندگی کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا، وہاں رسوائی نہیں ملے گی، وہاں رسوا نہیں ہوگا۔ بتائیے اب فائدہ یہ تھا کہ چند دن کی اس کی تذلیل، چند دن کی اس کی تحقیق، چند دن تمہاری لذت، یا آخرت میں انسان کے تمام معاملات سے اللہ صرف نظر کر دیتا، تمام معاملات میں اللہ کامیاب کر دیتا، کوتاہیوں سے اللہ پردہ پوشی کر دیتا، نظر انداز کر دیتا، یہ سودا بہتر تھا۔ یقیناً والآخرۃ خیر وابقا، یقیناً والآخرۃ خیر وابقا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، تم نے دنیا کے معاملات کو ترجیح دی ہے، آخرت کی طرف تمہاری نگاہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ پھر آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ اور یہ بات احتساب نفس کے ساتھ سنیے، لوگوں کے بارے فیصلہ کرنا آسان، ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں منصف بن جائے، جج بن جائے، وہ عادل قاضی بن جائے اور لوگوں کو تو عدل پر تولے اور خود کبھی اس کی طرف عدل کا تقاضا پورا نہ کیا جائے، گونگا بہرا بننا پسند کرتا ہے اور دوسروں کے معاملے میں کبھی نرمی سے بات کرنے کا روادار بھی نہیں ہے، بلکہ اعلان کرتا ہے، ہر کسی کی خامی اور کوتاہی کے پیچھے پڑتا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے جب تم خیر خواہی کرو، غم خاری کرو، دوسروں کی عزت کو نہ اچھالو تو اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، ہزاروں مثالیں اس کی بڑی بڑی، جو لوگوں کی عزتوں پہ طاق جماتے ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں جھانکنے والے ہیں، جو لوگوں کے ذاتی اور نجی معاملات میں گھسنے والے ہیں، اللہ کی قسم ہزاروں مثالیں تم نے بھی سنی ہوں گی اسی دنیا، اسی معاشرے میں۔ اگر کل اس نے پریشان کیا تھا، آج اسے کوئی اور پریشان کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ اور صدقے کی تفصیلات، یہ کتنا وسیع پیغام ہے، غم خاری کا یہ انداز کتنا وسیع ہے۔ یہی نہیں کہا کہ صرف مال دینا ہی صدقہ ہے،
مال دینے کے حوالے سے تو قسم اٹھا کر کہا تھا، اللہ کی قسم ہے میں محمد یہ کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، وہ سمجھتے ہیں شاید صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ قسم اٹھا کر کہے، قسم اٹھا کر۔ لیکن آئیے آسان صدقے، وہ جو مال نہیں دے سکتا، جس کے پاس مال ہے ہی نہیں، وہ خود محتاج ہے، فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلم پر صدقہ ہے۔ قیلا، آپ سے کہا گیا، پوچھا گیا، ارأیت ان لم یجد، یا رسول اللہ اگر وہ اس کے پاس ہوئی کچھ نہ، کوئی چیز ہی اس کے پاس نہیں، کیا صدقہ کرے؟ تو فرمایا قال یعتمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے، اپنے ہاتھ سے خیر کا کام کرے، خود کو نفع پہنچائے اپنے ہاتھ سے۔ کیا مطلب ہے؟ محنت کرے، محنت کرے، دوسروں کی ترقی پر کڑنے کی بجائے خود اپنے ہاتھ سے کچھ محنت کرے، کچھ اچھے کاموں میں تعاون کرے، اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور پھر اس میں سے صدقہ بھی کرے۔ راستہ کتنا شاندار ہے۔ پھر فرمایا، پوچھا گیا قیل ارأیت ان لم یستطع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہاتھ سے کام بھی کر سکتا نہ ہو، یعنی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ اپنی محنت سے بھی تعاون نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں یعین ذل حاجت الملحوف، کسی پریشان حاجت مند کی حاجت پوری کر دے، کسی پریشان حاجت مند کی حاجت پوری کر دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان لم یستطع، اگر وہ اس کی بھی طاقت قوت نہ پاتا ہو؟ قال، آپ فرماتے یامر بالمعروف او الخیر، نیکی کا حکم دے دے، خیر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر دے۔ اس پر بھی کچھ لگتا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ جو نماز پڑھنے آیا نالے سے، راستے میں کتنی دکانیں پڑی، وہ کیا کرتا؟ اور کچھ نہیں کر سکتا تو آتے جاتے کم سے کم اپنے واقف کاروں سے ہی کہہ دیتا کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ جو راہ چلتے ہوئے دوستوں کو روک روک کر ان کے حالات جاننے کی کوشش کرتا، ان کے ساتھ تھڑوں پر بیٹھ کر تاش کھیلتا، گھنٹوں بیٹھ کر گپ شپ لگاتا، سیاسی گفت و شنید کرتا، کئی کئی مہینے ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے گزار دیتا، کیا کرے؟ یا امر بالمعروف او الخیر، نیکی کو حکم دے دے، خیر کی بات ہی کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والا صحابی بھی کمال ہے، اس نے کہا رأیت ان لم یفعل، آقا اگر یہ بھی نہ کرے، ایسا بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ فرمایا یمسک عن الشر، اپنے آپ کو شر سے روک لے، اپنے آپ کو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے آپ کو شر سے روک لے۔ یمسک عن الشر فإنها صدقہ، اپنے آپ کو صرف شر سے روک لے، خیر کا کوئی کام نہیں کر سکتا تو آخری سطح یہ ہے اپنے آپ کو شر سے ہی باز رکھ لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن لوگ یہ بھی کرنے کو تیار، خیر کی طرف بلند آواز سے پکارا جاتا ہے، اعلان کر کے بلایا جاتا ہے، نیکی کی طرف اعلانات کے ساتھ دعوت دی جاتی، اس طرف آگے ہاتھ نہیں بڑھتا، اور برائی کی سرگوشیاں کرنے والوں کی بھی سن لیتے ہیں، برائی کی سرگوشیاں کرنے والوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ آئیے وہ لوگ جو نیکی پر ہاتھ بٹھانے والے ہیں اور نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں، اور جن کے کاموں کا مقصد نہ شہرت، نہ دولت، نہ عزت و جاہ، نہ کسی کی نظروں میں جچنا، کوئی مقصد نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ کون سے لوگ ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اللہ کی وجہ سے کھلاتے ہیں، اللہ کی وجہ سے کھلاتے ہیں۔ کھلانا بھی بہت بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، کبھی آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی، اس کا پہلی تقریر عمران خان کی بڑی یاد ہوگی،
پہلی تقریر نواز شریف کی بڑی یاد ہوگی اور عزیز ہم وطنوں والوں کی تقریریں بھی بڑی یاد ہوں. نبی پاک کی تقریر بھی یاد کی کبھی؟ بڑی مختصر، بڑی جامع. مدینہ آئے ہیں، 13 سال ظلم و ستم برداشت کر کے آئے ہیں، جان بچا کر آئے ہیں، چھپتے چھپاتے آئے ہیں، اور پہلا خطاب ہے. نہ آپ نے پچھلے دکھوں کا ذکر کیا، نہ آپ نے پچھلے ظالموں کا ذکر کیا، نہ آپ نے اپنی مظلومیت کی بات کی، نہ آپ نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، نہ اپنے قاتلوں کے جگہ جگہ چھاپا مارنے کی کوئی بات کی، بلکہ نئے معاشرے سے نئی بات کی. اور پہلی بات ہی فرمائی افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کر دو. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جب لوگ سو جاتے ہیں. جب تم یہ کام کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اطعموا الطعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اصحاب صفہ کے بارے ارشاد فرمایا یہ نادار لوگ ہیں، محتاج اور پریشان لوگ ہیں، تو آج کے بعد جس آدمی کے پاس 2 انسانوں کا، 2 لوگوں کا کھانا ہو، وہ تیسرا ان میں سے کسی کو ساتھ لے جائے. جس کے پاس 3 کا ہو وہ چوتھا ان سے لے جائے. جس کے پاس 4-5 کا ہو وہ ان میں سے 2 یا 3 کو ساتھ لے جائے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں میرے بابا رات کو آئے تو اپنے ساتھ 3 صفہ والوں کو لے کر آ گئے کھلانے کے لیے. کوئی اشتہار نہیں، کوئی زوردار دعویٰ نہیں. گھر لے آئے، ان کو گھر بٹھایا کھانے کے لیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ ہی کے ساتھ رات کا کھانا کھایا، اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب گھر آئے تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا آپ مہمان لائے تھے اور مہمانوں کو کھلایا بھی کچھ نہیں، آپ کو کس چیز نے مشغول کر دیا؟ حیران ہو کے پوچھا کیا تم لوگوں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ کہا ہم نے کھانا تو کھلانا چاہا لیکن آپ کے مہمانوں نے آپ کے بغیر کھانا پسند نہیں کیا. پریشانی، افسوس ہونے لگا. کہا لاؤ کھانا آیا تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، تم کھاؤ اس میں سے. ان مہمانوں میں سے بھی ایک آدمی نے کہا آپ نہیں کھائیں گے تو اللہ کی قسم ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا. کہا ھذہ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ تھا، قسم اس نے اٹھوا دی. چلو کھاؤ. کھانا شروع کر دیا، ان لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. اب کھانا تو 3 افراد کا تھا، اور وہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ہم سب اسی میں سے کھا رہے تھے، میں اور میرے والد بھی کھا رہے تھے، وہ 3 مہمان بھی کھا رہے تھے. ہم کھانا کھاتے جاتے تھے لیکن کھانا کم ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ نے کھانا واپس بھیجا بچا ہوا تو اپنی بیوی سے کہا اے بنی فراس کی بہن یہ کیا معاملہ ہے، کوئی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، کھانا تم نے بھیجا اس سے زیادہ ہم تمہیں لوٹا رہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو 3 آدمیوں کا بھیجا تھا، یہ اس سے 3 گنا ہو گیا ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کھانا رات کے وقت ہی پہنچایا گیا کہ یہ کھانا آپ کے لیے بھی ہے، اور آپ نے وہ کھانا رات بھر رکھا، اور صبح ہماری کافروں سے کہیں لڑائی تھی، ہم 12 لوگوں کی قیادت میں تقسیم ہو گئے، اور جانے کتنے کتنے افراد ہر آدمی کی قیادت پہ تھے. پیارے نبی اپنے گھر سے وہی کھانا لائے جس میں سب کو بانٹ دیا گیا اور سب نے کھایا ہے. ہم سمجھتے ہیں مہمان کو کھلایا تو شاید کم پڑ جائے گا، اور راہ چلتے ہوئے مہمان کو، دستک دینے والے مہمان کو، اچانک آ جانے والے مہمان کو، اس کو وہ آ ہی جائے تو پہلا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بتا کر آتے، پوچھ کر آتے، فون کر لیتے تاکہ ہم بہانہ بنا سکتے کہ تم نہ آنا. کھانا کھلانا کتنا بڑا کام ہے. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خیر کے زمانوں کا ایک آدمی ہے اور خیر سے لبریز ہے.
کیسی خیر ہے اس آدمی میں، اللہ اکبر۔ ایسا زمانہ 2 سال کے اندر ہمارا حکمران بہانے بناتا پھرتا ہے کہ 3 سال ملے، بندوبست کرتا پھرتا ہے کہ اگلے 5 سال اور مل جائیں، کھیل کھیلتے ہیں کہ اگلے اور 5 سال مل جائیں۔ واللہ اس ملک پہ رحم فرمائے، اگر مزید 5 سال مل گئے تو جانے ہمارا کیا حشر کرے گا۔ اسے صرف 2 سال ملے اور اس سے زیادہ حالات خراب، اور ان 2 سالوں کے اندر خیر و برکات اس طرح سے لوٹ آئی کہ لوگ اپنے صدقہ و زکات کو اپنے گھوڑوں کی پشتوں پر رکھ کے گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار، بستی بستی پھر رہے ہیں، کوئی زکات وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ جب یہ باتیں واپس آئیں کہ امیر المومنین کس کو دیں، کوئی لینے والا، کوئی محتاج ہاتھ ہے ہی نہیں، ہم بستیوں میں گھوم پھر کر آئے ہیں، کوئی وصول کرتا ہی نہیں۔ بیت المال میں اتنا مال جمع ہو گیا، اتنا غلہ، اتنی اجناس، کوئی محتاج نہیں۔ کہا اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ غلہ اٹھاؤ، یہ گندم اور جو اٹھاؤ اور پہاڑوں پر بکھیر دو کہ عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں اور اس کی سلطنت سے گزرنے والے پرندے بھی بھوکے نہ چلے جائیں۔ خیر کے زمانوں کا ایک آدمی ہے، خیر کے زمانوں والا، کھانا کھلانے والا، خود کھانا کھلاتے، خود، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صبح روزانہ کھانا پکتا، شہداء کے بچوں کو خود کھلاتے، مسافروں کو خود کھلاتے، مہمانوں کو خود کھلاتے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ہم کھانا ضائع تو کر دیتے ہیں، کھلانے کی طرف نہیں آتے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسی شاد باغ میں گھوم پھر کر دیکھ لیجئے، ہمارے ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں، شادی بیاہ کے ٹھکانوں پر، شادی ہالوں میں، ہمارے گھروں میں جو کھانا پکتا ہے، ہم بالآخر اسے ویسٹ کر دیتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پر پھینکتے ہیں، گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں، لیکن کسی کے منہ میں نہیں جانے دیتے۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں، اس کے لیے ہمارا حوصلہ بہت چھوٹا ہے۔ آپ کے ساتھ والے نے کیا پکایا، کوئی پتا نہیں، کتنے دن سے نہیں پکایا، کچھ پتا نہیں۔ وہ زمانہ کہاں چلا گیا؟ میں اپنی نانی مرحومہ کو دیکھا کرتا تھا، گاؤں میں رہنے والی، واللہ العظیم ہنڈیا بناتی تو اپنی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے اپنی گلی میں اعلان کرتی، کس گھر نے ہنڈیا نہیں پکائی وہ ادھر سے آ کر سالن لے جائے۔ اور کسی کو آر نہیں ہوتی تھی، لوگ خود ہی آتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود آتے، خود ہنڈیا میں سے اپنی ضرورت کا سالن لے جاتے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ آج حقیقی بھائی کو اجازت نہیں، ایک گھر میں رہنے والا اگر 2 جگہ پہ اس کا چولہا ہے تو ایک بھائی کو دوسرے کی فریج کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بے شک وہ بھوکے مر جائیں۔ کیوں؟ ہم نے خیر کو سمیٹ لیا، ہمارا دل اتنا تنگ ہے، اللہ کہیں کہ ہاتھ کھول دو، تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ سکے گن رہی ہیں، آقا فرماتے ہیں عائشہ گن گن کے نہ رکھ، وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، ایسے ہی خرچ کر، وہ بھی بغیر گنے ہی تجھے دیتا چلا جائے گا۔ ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں اس پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال کتنی شاندار ہے، کیسے لوگ بے چین ہوتے تھے کسی کی پریشانی کو دیکھ کر، غم خاری ان کے اندر۔ اسی اسلام میں وہی جو لوگ بڑے سخت دل تھے، وہی جو لوگ بڑے تنگ دل تھے، اسلام کی دولت نے ان کے سینوں کو کیسے فراخ کیا کہ رات کے وقت آپ کو یاد ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا، وہ عورت جس کو مدینہ کے باہر خیمہ لگائے دیکھا، جس کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، اور جب آپ نے ان کی حالت کو دیکھا، پوچھا، تو اس نے کہا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہنڈیا اوپر رکھ دی ہے، آپ جلا کر اور اس میں پتھر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ یہ بہل کر سو جائیں،
پریشان ہو گئے، خود آئے اور بیت المال میں سے ایک بڑا سا بورا تیار کیا، مختلف چیزیں اس میں بھری، اور آپ کے غلام اسلم نے کہا میرے کندھے پہ رکھ لیجئے. کہا نہیں، اس کے لیے میری کمر ٹھیک ہے کہ اگر آج تم بوجھ اٹھا لو گے تو کل کون اٹھائے گا. اب خود اٹھا کر گئے اور خود جا کے. اسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا خلیفہ کی داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے، آپ پھونکے بھی خود مار رہے ہیں، آپ اس کھانے کو تیار بھی خود کر رہے ہیں. کھانا تیار کیا، اس عورت سے کہا اب ان کو کھلاؤ، وہ کھلا رہی ہیں. آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے. اسلم کہتے ہیں خلیفہ چلیں، اب تو کھانا مل گیا، بچے مطمئن ہو گئے. کہا نہیں، جب تک یہ کھانا کھا کر ہنستے کھیلتے ہوئے مجھے دکھائی نہ دیے عمر کو چین نہیں آئے گا. عمر نے ان کو روتا دیکھا ہے، اب ہنستا بھی دیکھنا چاہتا ہے. یہ خیر خواہی کہاں چلی گئی؟ یہ غمخواری کون لے گیا ہے؟ دین تو وہی ہے، حکم بھی وہی ہے، تم بھی وہی ہو. بدلہ کیا ہے؟ تمہیں کسی دوسرے کی تکلیف سے کوئی لینا دینا کیوں نہیں ہے؟ الٹا یہ ہوتا ہے. اور ایک چھوٹا سا ہم نے ایک دسترخوان شروع کیا، اتنے الزام جس میں سے آج تک ہم نے اپنی زبان پہ کچھ رکھا ہی نہیں. میرا گھر تو یہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے. ایسے الزام. اور کبھی جا کر دیکھو کہ وہ 20 روپے میں کھانے والے کون سے چہرے ہیں. ان چہروں کو دیکھ کر بھی اگر تمہارے دل میں کچھ رحم نہیں آتا تو پھر اپنا علاج کرواؤ. الزام لگانے سے پہلے اپنا علاج کرواؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت اور آپ کے ساتھی اور آپ کے تربیت یافتہ تو کسی بھوکے کو دیکھتے تو تڑپ اٹھتے تھے. بارہا آپ کے خاندان پر ایسا موقع آیا، کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے، کھانا آپ کی بیٹی کے سامنے پڑا ہے، کھانا آپ کی بیوی کے سامنے پڑا ہے، اور سائل آیا ہے تو انہوں نے اپنا کھا کر نہیں دیا، اٹھا کر اس کو دے دیا اور خود فاقہ کیا ہے. تم سے یہ بات کس نے چھینی ہے؟ اللہ اکبر. اور ایسا کیوں ہے کہ تمہارے دل سے وہ نرمی نکل گئی ہے. اس نرمی کا اثر ہے نا. دعوت دی کبھی غریب کو، کبھی مستقل نمازی کو دعوت دی. غنڈے کو دعوت ضرور دیتا ہے، چودھری کو دعوت ضرور دیتا ہے، بدماش کو کھلانے پر آمادہ. اور نبی پاک کیا دعا کر رہے ہیں؟ اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے تو اس سے نیک لوگ کھائیں. یہ نیکوں کو تلاش کرتا ہے؟ نہیں، ہر کس نے، ہر کس نے. اس کی خواہش ہے کوئی بد کردار تو کھا لے، نیکوکار اس کے گھر میں بھی نہ گھس سکے. اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون. آپ دعا دیا کرتے اللہ کرے تیرے گھر سے، تیرے کھانے سے افطار کیا جائے، روزے دار تیری طرف آئیں. کوئی کھلانے کو تیار ہے؟ ہر کس نے. یہ تو مولوی بھی اسی مولوی کو کھلاتا ہے جس کے ساتھ اس کی سان سلام ہوتی ہے. نیکوکار مولوی، نیکوکار تو خیر مشکل ہی ہوتے ہیں، لیکن چلیں جو ہوتے ہیں ان کو بھی دعوت اس کو دے گا. اگر یہاں کوئی 4 امام ہیں تو اس خاص کو دعوت دے گا جس کے ساتھ تعلق ہے، دوسرے کو نہیں، کیونکہ اس نے سمجھا نیکی یہ ہے تعلق نبھانا. حالانکہ کھانا کھلانا اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ولیمہ ہوتا ہے نا، ولیمہ. آخری بات عرض کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہے یہ موضوع انشاءاللہ. ہمارے ہاں ولیمے پہ کس کو بلایا جاتا ہے؟ جس سے توقع اور امید ہو کہ یہ کچھ دے کر جائے گا، جس کے ساتھ آپ نے تعلقات آپ کے خاندان سے، حتیٰ کہ خاندان میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہے جو آپ کو دینے کے قابل نہیں، اس کو نہیں بلائیں گے. اور مجھے دکھا دیں کوئی ایسا ولیمہ جس میں اس محلے کے رہنے والوں کو بلایا جاتا ہو، اس محلے میں غریبوں کو بلایا جاتا ہو، اس کے ہمسایوں کو بلایا جاتا ہو، ساتھ گھر ہمسائے کا ہو، کمزور اور محتاج بھی ہو تو نہیں بلائے گا. کیوں نہیں بلاتا؟
کہتے جی خاندان والوں کو بلائیں گے، دوست احباب کو بلائیں گے، ان سے ہمارا برتن برتاؤ ہی نہیں، تو کیوں بلائیں؟ سن لیجئے حدیث کے الفاظ میرے سامنے، فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے شر الطعام طعام الولیمہ، اس ولیمے کا کھانا بہت برا ہے۔ کون سا؟ یدعا لہا الاغنیاء، جس میں غنیوں کو، مالداروں کو بلایا جائے، ویترک الفقراء، اور فقراء کو، پریشان حال تنگ دستوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے اس کو شر الطعام کہا، بدترین کھانا ہے وہ جس ولیمے میں غریب شامل نہ ہوں۔ ہے ہمارا یہ معیار؟ کوئی سوچتا ہے؟ بڑے بڑے دینداروں کو دیکھ لیجئے، اہتمام کریں گے کوئی سائل اندر نہ آ پائے، چوکیدار بٹھائیں گے کوئی غریب اندر نہ آ جائے۔ تو مجھے بتاؤ غم خاری کیسے آئے گی؟ ہمدردی کیسے آئے گی؟ نرمی کیسے آئے گی؟ کبھی ایسا ہوا کہ کھانا بچ گیا ہے، اضافی بن گیا ہے، تم نے دعوت اپنے ہی دوستوں کی تھی، انہوں نے کم کھایا ہے یا تم نے زیادہ پکایا ہے، اب بچا ہوا تمہیں پتا ہے خراب ہو جائے گا، اٹھا کر باہر تو پھینک دیتا ہے، لیکن کبھی اٹھا کر محلے کے کسی کمزور گھرانے میں نہیں گیا کہ آج کا کھانا آپ ہماری طرف سے کھا لیں۔ اگر آپ سے خیرخواہی رخصت ہو گئی تو یاد رکھیے فیصلہ وہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر تھی، باقی بچنے والا بھی اللہ کے پاس جانے والے اعمال ہیں جو تم بچاتے پھرتے ہو، تعلقات نبھاتے پھرتے ہو، ان کا تمہیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ وہاں تو ایسے تعلقات بھی فائدہ نہیں دیں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کوئی بیٹا وہاں فائدہ دینے کو تیار، کوئی ماں وہاں فائدہ دینے کو تیار۔ محدث یاسر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے کہا ایک موقع پر، کہا اللہ کی قسم ہے ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی، تو اس وجہ سے آدمی جہنم چلا جائے گا، صرف ایک نیکی کم ہو۔ یہاں تو بڑی لمبی امیدیں ہیں، نیکی ہے ہی نہیں پاس، اور جو ہوتی ہے اس کو فخر و غرور میں ضائع کرتا ہے، اس کو دوسروں کی عزتیں اچھال کر ضائع کرتا ہے، اس میں دوسروں کے کپڑے دھو کر ضائع کرتا ہے، اس میں لوگوں کے اندر کی باتوں کو نکال کر مجلس کا حصہ بنا کر تسکین حاصل کر کے اور ظلم پر مبنی رویہ اختیار کر کے ختم کر لیتا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیے، اپنا رویہ ٹھیک کر لیجئے، انشاءاللہ مزید گزارشات اگلی دفعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔